آپ نے کبھی یہ محسوس کیا ہے کہ آپ روز دعا کرتی ہیں، تہجد میں روتی ہیں، سجدوں میں ٹوٹ جاتی ہیں، لیکن پھر بھی اللہ آپ کو وہ چیز نہیں دیتے جو آپ اتنی شدت سے مانگ رہی ہوتی ہیں، اور پھر دھیرے دھیرے آپ کا دل یہ کہنا شروع کر دیتا ہے، شاید میری دعا میں اثر نہیں، شاید اللہ مجھ سے ناراض ہے، شاید کسی نے نظر لگائی ہے۔ میں آپ کو آج کچھ ایسا بتانے والی ہوں جو شاید آپ نے پہلے کبھی اس انداز میں سنا ہی نہیں۔ وہ یہ کہ آپ کی دعا کا قبول نہ ہونا اس لیے نہیں ہے کہ آپ کافی نہیں ہیں، بلکہ اسلام کی روشنی میں دعا کا قبول نہ ہونا ایکچولی الگ قسم کی قبولیت ہے، اور یہ فرق سمجھنا آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ اگر دعا فوراً قبول نہیں ہو رہی تو یا تو ہم میں کوئی کمی ہے، یا ہمارا ایمان کمزور ہے، یا اللہ ہم سے ناراض ہے۔ اسی لیے جب بھی کوئی مشکل لمبی ہو جائے تو لوگ فوراً کہتے ہیں اپنے گناہوں کی معافی مانگو، شاید تمہارا دل صاف نہیں ہے، شاید کوئی بد دعا لگ گئی ہے۔ اور میں جانتی ہوں یہ بات سن سن کر آپ کا دل اور بھی بھاری ہو جاتا ہے۔ ساؤتھ ایشین گھروں میں اکثر ہم نے سنا ہے کہ فلانا وظیفہ 40 دن کرو ورنہ دعا قبول نہیں ہوگی، اگر اتنی مرتبہ نہیں پڑھی یہ دعا تو کوئی اثر ہی نہیں ہوگا۔ دھیرے دھیرے دعا ایک ریلیشن شپ کی جگہ ایک پریشر بن جاتا ہے، ایک ٹاسک بن جاتا ہے جو آپ کو کرنا ہی ہے۔ سائیکالوجی میں ایک ٹرم ہوتا ہے لرنڈ ہیلپلیسنس، یعنی وہ کیفیت جب انسان بار بار ایموشنل ڈس اپوائنٹمنٹ کے بعد یہ مان لیتا ہے کہ بس اب کچھ بدلنے والا نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں انآنسورڈ دعا ایگزیکٹلی یہی فیلنگ پیدا کرتی ہے آپ کے اندر۔ یا اللہ میری شادی بچ جائے، یا اللہ میرا اچھی جگہ رشتہ لگ جائے، یا اللہ میرا بچہ ہو جائے، میرے ایگزامز میں اچھے نمبر سے پاس ہو جاؤں۔ اور جب کچھ بھی نہیں بدلتا تو آپ سوچتے ہیں کیا اللہ میری آواز سن بھی رہے ہیں؟ اس ویڈیو کے نیکسٹ پارٹ میں آپ سمجھیں گے کہ دعا کا قبول نہ ہونا ایکچولی آپ کے ساتھ کچھ اور ہی بہتر کر رہا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو جبکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ سبحان اللہ، ہم نے اس آیت کو صرف صبر والی آیت سمجھا، لیکن سائیکولوجیکل لیول پر دیکھیں تو اللہ یہاں ہیومن پرسیپشن کی لمیٹیشن بتا رہے ہیں۔ آپ جس چیز کو اپنی ہیپینس سمجھ رہی ہوتی ہیں، اللہ اس کا پورا آؤٹ کم یعنی ریزلٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ جلدی نہ کرے اور یہ نہ کہے میں نے دعا کی لیکن قبول نہیں ہوئی۔ اور یہاں 3 ریزنز ہیں جو میری پیشنٹس کی ہیلنگ کمپلیٹلی چینج کر دیتی ہیں۔ کبھی اللہ دعا ڈیلے کرتے ہیں کیونکہ آپ ایموشنلی گرو کر رہی ہوتی ہیں۔ سورہ الشر میں اللہ فرماتے ہیں، مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یعنی اسٹرگل پنشمنٹ نہیں، ٹرانسفارمیشن بدلاؤ ہو سکتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اللہ آپ کو توڑ رہے ہیں، لیکن شاید اللہ آپ کو ایموشنلی ریزیلینٹ بنا رہے ہوتے ہیں۔ کبھی اللہ آپ کو وہ نہیں دیتے جو آپ مانگ رہی ہوتی ہیں، کیونکہ آپ اس چیز کو اپنی آئیڈینٹی بنا چکی ہوتی ہیں، چاہے وہ ریلیشن شپ ہو، کسی کی ویلیڈیشن ہو، کسی کا اپروول ہو۔ اور اللہ چاہتے ہیں کہ آپ کی ایموشنل ڈپینڈنسی پہلے ان پر آئے، نہ کہ اس چیز پر جو آپ مانگ رہی ہیں۔ کتنی عورتیں اسی وجہ سے ٹاکسک رشتوں میں پھنسی رہتی ہیں۔ تیسری بات، کبھی دعا کا قبول نہ ہونا بھی قبولیت ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی دعا یا تو فوراً دے دی جاتی ہے، یا آخرت کے لیے بچا لی جاتی ہے، یا کسی مصیبت کو ہٹانے کے لیے رکھ دی جاتی ہے۔ یعنی جس دن آپ رو رو کے کہہ رہی ہوتی ہیں اللہ نے میری بات نہیں سنی، تو ہو سکتا ہے اسی دن اللہ نے آپ کو کسی ایسی تکلیف سے بچایا ہو جس کا آپ کو کچھ پتا ہی نہیں۔ اور جب یہ بات دل میں اترتی ہے تو بندہ ریجیکشن محسوس کرنا بند کر دیتا ہے۔ نیکسٹ ٹائم دعا کرنے سے پہلے اللہ کے 99 نیمز کھولیے اور ان کے پورے میننگ کے ساتھ انہیں پڑھیے، اور آپ جس بھی بارے میں دعا کرنا چاہتے ہیں اس سے ریلیٹڈ اللہ کا جو نام ہے ان کی تفسیر سنیے۔ اللہ کے 99 نیمز آپ کی ایموشنل فیلنگ کے لیے نازل ہوئے ہیں، اور اللہ نے فرمایا تمہارے رب نے تمہیں چھوڑا نہیں اور نہ وہ ناراض ہوا۔ سائیکولوجیکلی یہ پریکٹس آپ کا کنٹرول چھوڑ کر ٹرسٹ کی طرف لے جاتی ہے،
اور کبھی کبھی ہیلنگ وہیں سے شروع ہوتی ہے۔